السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ویسے سیاستدانوں کے حوالے سے، ان کے یو ٹرنز کے حوالے سے، ان کی بیانات کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، کبھی کچھ پرانے بیانات کے اوپر پھر نئے بیانات آتے ہیں، پرانے جو موقف لیے ہوتے ہیں اس کے اوپر نئے موقف آ جاتے ہیں، اور جو پرانے موقف لیے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور جو نئے موقف آتے ہیں پھر وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہر وقت جو ہے وہ آپ رائٹ سائڈ پہ ہی ہوتے ہیں۔ اور صحافیوں کے حوالے سے ناظرین بڑی بات کی جاتی ہے، اکثر صحافی کہتے ہیں کہ ہم رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری اگر یہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی پرانی چیزیں اسی طرح چلیں جس طرح سیاستدانوں کی چلتی ہیں، تو میرے خیال میں سارا جو ایک تصویر ہے وہ بالکل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے ناظرین میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ نام لینا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن ان کے موقف، ان کے تجزیے کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں۔ وہ آج کیا سوچتے ہیں، وہ پہلے کیا سوچتے تھے، اس کے اندر کتنا فرق ہے، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ لیڈنگ میڈیا کے ساتھ ہیں، وہ کالم بھی لکھتے ہیں اور وہ ہفتے میں 1-2 بار پروگرام بھی کرتے ہیں، اور ان کا ایک کالم ہے گزشتہ دنوں میں آیا، تو اس کو تھوڑا سا، اس کا ٹائٹل کچھ ایسے تھا کہ بندہ تابعدار نہیں کھلاڑی ہے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ جنہیں سہولت کار یا سرپرست کہا جاتا ہے وہ پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے تھے، کیونکہ پرویز خٹک نے 5 سال ان لوگوں کو بہت خوش رکھا تھا، لیکن بندے نے ذاتی انا یا خوف کی وجہ سے پرویز خٹک کو دوبارہ وزیر اعلیٰ نامزد نہیں کیا۔ ناظرین غور سے سنیے گا۔ ایک حساب سے پرویز خٹک نے خیبر پختونخوا کی تاریخ بدل دی۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک حساب سے پرویز خٹک نے خیبر پختونخوا کی تاریخ بدل دی، حکومت کرنے والی پارٹی کو دوبارہ جیت دلوائی، بلکہ سیٹیں بھی بڑھائیں، لیکن استحقاق رکھنے اور سہولت کاروں کی خواہش کے باوجود انہوں نے پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا۔ انہوں نے پرویز خٹک کو، یعنی عمران خان صاحب نے، وزیر اعلیٰ نہیں بنایا۔ بندہ نہیں چاہتا تھا کہ پرویز خٹک جیسا صاحب حیثیت، غور کریے گا، میں ایک پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا ہوں، غور کریے گا۔ بندہ نہیں چاہتا تھا کہ پرویز خٹک جیسا صاحب حیثیت بندہ وزیر اعلیٰ بنے جو کسی بھی معاملے میں ان کو نہ کر سکے، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، ان کو نہ کر سکے، ان کو یا پھر براہ راست سہولت کاروں سے رابطہ رکھے۔ اس لیے ایک گمنام اور نااہل شخص محمود خان جو اب وزیر اعلیٰ ہیں، اس کی نامزدگی کی گئی۔ ناظرین یہ آرٹیکل ہے گزشتہ ہفتے کا۔ اب انہی موصوف کا ایک آرٹیکل ہے جس وقت پرویز خٹک صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے۔ آپ کو لگا ہوگا ان کی باتوں سے کہ ان کی نظر میں خیبر پختونخوا اور جو ایک ہے اس کے جو حکومت تھی وہ بہت اچھے طریقے سے سنبھالی ہوئی تھی انہوں نے، اور بڑی تعریف کرنے کی ایک وہ نظر آئی ہے کہ تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بڑا سراہا جا رہا ہے پرویز خٹک صاحب کو۔ انہی موصوف نے 2017 میں ایک کالم لکھا، اس کا عنوان تھا تبدیلی جو گندی ہو گئی۔ اس میں پرویز خٹک کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں یہ بھی ذرا سن لیں۔ انتخابات کے بعد ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کرنے کی خبریں آئیں تو میں نے ان کی نامزدگی کے خلاف لکھنا اور بولنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے فون کرتے رہے لیکن میں بات کرنے سے گریز کرتا رہا۔ ایک روز شوکت یوسفزئی نے اپنے نمبر سے کال ملا کر فوراً انہیں تھما دیا، مجھے مجبوراً بات کرنا پڑی۔ پرویز خٹک صاحب نے کہا، خان صاحب نے میری نامزدگی کر لی ہے اور کوئی میرے خلاف نہیں بولتا، لیکن صرف تم بولے ہو۔ آج خان صاحب نے مجھے آپ کے بولنے کا طعنہ دیا۔ میں نے عرض کیا، خٹک صاحب میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ کے 7 سالوں سے عزت اور احترام کا تعلق ہے، لیکن میرا موقف آپ کی دشمنی یا اسد کیسر کی دوستی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اصولی موقف ہے۔ جی یہ ذرا یاد رکھیے گا۔ میرے نزدیک آپ کی شخصیت پی ٹی آئی کے کلچر کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ ہر پارٹی اور لیڈر کو اس کے دعوے میں تولا جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو معیارات بیان کر رہے ہیں اس پر آپ پورا نہیں اترتے۔ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ وہ آگے کافی کچھ لکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال خان صاحب نے کب ہم جیسوں کی سننی تھی؟ آپ نے کب سے ایز اے صحافی یہ سمجھنا شروع کر لیا؟ آگے جا کے بھی آپ نے لکھا ہوا ہے
کہ میں نے پھر اسد کیسر کو یہ مشورہ دیا تو میں نے فلانے کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسے کریں. یہ صحافیوں کا کب سے کام ہو گیا کہ مشورے دیں, اور یہ کب سے کام ہے کہ امیدیں لگا کے بیٹھیں کہ ایک پارٹی کا لیڈر ہے جو اس وقت ہیڈ ہے وہ آپ کی سنے گا یا آپ کے مشورے کے اوپر عمل کرے گا. بہرحال یہ ایک الگ ہے. آپ نے وہ پہلے والے آج والے گزشتہ ہفتے والے کالم میں لکھا کہ وہ نہ کر سکے. عمران خان چاہتے تھے کہ ایسے وزیر اعلیٰ کو بنائیں جو ان کے سامنے نہ کر سکے. یہ ذرا آگے بھی سن لیں. ہم نے کب خان صاحب نے ہم جیسوں کی کب سننی تھی, چنانچہ انہوں نے پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. آگے وہی وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ اسد کیسر کو غصے میں تھے تو مشورہ دیا میں نے یہ کرو وہ کرو وہ کرو. آگے جا کے لکھتے ہیں اسی اور جو 2017 والا تھا اس میں, دوسری طرف پرویز خٹک ایک دن کے لیے بھی حقیقی معنوں میں وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے. ابھی کیا کہہ رہے تھے پیچھے گزشتہ ہفتے کے کالم میں کہ انہوں نے ثابت کیا, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے خان صاحب کو ڈر تھا کہ ان کے آگے نان کرنے والا کوئی بندہ نہ ہو, اور یہ لکھ رہے ہیں ایک دن کے لیے بھی حقیقی معنوں میں وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے. چیف سیکرٹری, آئی جی پی اور اعلیٰ بیوروکریٹس کی تقرری بنی گالہ سے ہوتی تھی. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نہ کرتے تھے یا نہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے, تو بنی گالہ والوں کی کیسے مانتے رہے پھر یا تو آپ اس وقت غلط کہہ رہے تھے یا ابھی غلط کہہ رہے ہیں. وہ یہاں یعنی کہ پرویز خٹک وہ بیوروکریٹس وغیرہ یہاں رپورٹ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے احکامات کو خاص اہمیت نہیں دیتے تھے. اعلیٰ بیوروکریٹس کو وزیر اعلیٰ کی عدم موجودگی میں اسلام آباد طلب کیا جاتا. خان صاحب جہانگیر ترین اور اسد کیسر اور اسد عمران سے بریفنگ لیتے اور ہدایت دیتے. بعض اوقات تو یہاں وزیر اعلیٰ کے خلاف منصوبہ بندی بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ انہوں نے لکھا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بنی گالہ سے ڈکٹیشن کی تازہ ترین مثال گزشتہ روز پیش کیے گئے ناقابل عمل ایجنڈے کی ہے. وزیر اعلیٰ کو صبح بنی گالہ طلب کیا گیا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ تو نہ کرتے ہیں, انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا اور خیبر پختونخوا میں کیا ہو گیا. پھر نہ صوبائی تنظیم تھی نہ کابینہ تھی, ایک طرف اسد صاحب بیٹھے ہوئے تو دوسری طرف جہانگیر ترین اور وغیرہ وغیرہ. یہ اسی آرٹیکل میں 2017 کے جس خیبر پختونخوا میں ناظرین ان کی حکومت تھی. تو یہ ایک سائیڈ ہے. یہ آرٹیکل بہت بڑا ہے جو ابھی لکھا ہے انہوں نے, بندہ تابعدار نہیں کھلاڑی ہے. اس کی بہت زیادہ پہلو ہیں, باقی پہلوؤں کے اوپر بھی بات کریں گے. ابھی ایک پہلو کے اوپر بات کرنا تھی, ان پہلوؤں پہ بھی بات کریں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہے اور مورا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اب جب دوسری طرف ہے تو اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, خود ہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں وہ بندہ کھلاڑی ہے, وہ لڑا رہا ہے, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. تو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے یہ سیاست میں, پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ بندہ جس کو آپ کبھی تابعدار ہو کبھی کھلاڑی کہہ رہے ہیں کہ بندے نے تو پھر تھوڑا سا کام دکھانا شروع کر دیا. ادھر بھی اصول تو ایک ہی ہوتا ہے, رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری اگر آپ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعہ آیا لیکن انہوں نے بعد میں معافی مانگ لی یا کچھ کیا, ان کو پھر وہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, جبکہ اس طرف آپ کہانی تبدیل کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے, کبھی کہتے ہیں کھلاڑی ہے, کبھی کہتے ہیں کچھ ہے. اس کے اوپر بھی پوری بات ہو سکتی ہے ناظرین. یہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری اپنے آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری ہم کھڑے ہوئے ہیں, ان کو ہم ہفتے میں ایک دفعہ ایک ایسے ہی ویڈیو بنایا کریں گے جس میں رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری والوں کی بھی ہسٹری بتائی جائے تھوڑی سی. ناظرین ان کی اور بھی چیزیں بتائیں گے, اور بھی اسی طرح کے کافی سارے لوگ ہیں. نام لینا پھر بھی میں کہتا ہوں مقصد نہیں ہے میرا, قطعاً مقصد نہیں ہے, لیکن تجزیہ جس کو ہم اس وقت بھی سچ مانتے تھے شاید کہ پتہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ابھی بھی ہم سچ مانیں. کیوں مانیں؟ یا آپ اپنے تھوڑا سا یاد ہی کر لیا کریں کہ میں پہلے کیا لکھ چکا ہوں, کیا لکھتا ہوتا تھا. ہمیں پتہ ہے کہ کس آفس میں بیٹھ کے وہاں پہ پاسبلٹیز اور ممکنات کے حوالے سے اور تجزیے جو ہیں اس کو گھڑا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, اور کس کس طریقے کے پہلو نکالے جاتے ہیں تاکہ آپ کے جو ٹی وی کے پروگرام ہیں ان کا بھی پیٹ بھرتا رہے اور جو اخبارات میں آپ کالم لکھتے ہیں اس کا بھی پیٹ بھرتا رہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.